ناظرین فائنلی جو شمن گل کو ڈراپ ہونے کی خبریں آ رہی تھی اور جو لوگ مطلب وہ زیادہ تنقید کر رہے تھے، تو اب وہ کچھ نیوز آ رہا ہے کہ شمن گل جو ہے وہ T20 سے ڈراپ اور سنجو سمسنگ کی واپسی ہو گئی. اس پر بات چیت کریں گے. اور ابھی ڈی ویلیئر، آشیش نہرا اور کچھ کھلاڑی جو بڑے ایکس پلیئر ہیں، انہوں نے شمن گل اور سنجو سمسنگ کے اوپر بات چیت کی اور گوتم گمبھیر کے فیوریٹزم کے اوپر بات چیت کی. وہ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. جان سینا جو ہے وہ کرکٹ میں آیا ہوا ہے، ایسی کچھ تصویریں سامنے آ رہی ہیں. یہ کیا کہانیاں؟ اور وراٹ کوہلی کو ایک اور بہت بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے، کرکٹر آف دا ایئر 2025، اوڈیائی کرکٹر آف دا ایئر 2025 کا ایوارڈ ملنے والا ہے. اس پر بھی بات چیت کریں گے، لیکن چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. پہلے تو گل کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. آج کچھ ویب سائٹس پر اور کچھ چینلز پر جو ہے وہ نیوز آ رہے ہیں کہ شمن گل کو ڈراپ کر دیا گیا ہے تیسری اوڈیائی کے لیے اور تیسری T20 کے لیے، اور سنجو سمسنگ کی واپسی ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ نیوز جو ہے وہ فیک نیوز ہے، اور صرف ویوز اور اس کے چکر میں وہ یہ نیوز ہے. ویسے شمن گل کو بھی ڈراپ نہیں کیا جاتا، اور اگر ڈراپ کر دیتے تو BCCI اور جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے ان کے آفیشیل جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر ضرور نیوز آئے ہوں گے. اور ایسی بیچ کی سیریز میں اس کو ڈراپ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اگر سیریز سے پہلے ان کو ریسٹ وغیرہ دے دیں، آنے والی جو سیریز ہے تو وہ اور بات ہے، اور اس کی واپسی ہو بھی سکتی ہے، ایسی کوئی مطلب بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس سیریز میں اس کو ڈراپ نہیں کریں گے. اب ڈی ویلیئر نے بھی انٹرویو دیا ہے، آشیش نہرا، دونوں کا مطلب جو خاص اور رزلٹ ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اب اتنے جلدی آپ اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے ہو. شمن گل کو ایک آدھا سیریز اس کا خراب کیا، ایسے تو وراٹ کوہلی اور بڑے بڑے بلے بازوں کی بھی خراب سیریز گئی ہے، تو ایسی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خراب بیٹسمین ہے. ایون کہ ٹیسٹ اور اوڈیائی میں اتنا اچھا پرفارمنس دیا ہے، تو اس کو آپ کیسے ڈراپ کر رہے ہو؟ ایشیا کپ میں اس نے کوئی پرفارمنس نہیں دیا، اور اس کے بعد جو ہے جو T20 سیریز ابھی ہو رہے ہیں اس میں مطلب اتنا کوئی خاص پرفارمنس نہیں دیا. آسٹریلیا میں 3 میچز کھیلے اور ابھی 2 میچز کھیلے، تو لاسٹ اس کی ہاف سینچری آئی تھی 50 اگینسٹ زمبابوے، وہ 2024، مطلب لگ بھگ 500 پلس جو ہے وہ دن ہو گئے، اور لوگ اب ان کے دن گنتے جا رہے ہیں. پہلے تو بابر اعظم کے جو ہے وہ دن گنتے تھے کہ اب 1000 دن ہو گئے اس کی سینچری نہیں آئے، لیکن اب جو ہے شمن گل پر وہ دور آیا، اور ہر بیٹسمین پر ایسے دور آتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شمن گل کو آپ ڈراپ کرو نہ کرو، اس سے مطلب ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن اب جو سنجو سمسنگ سینچری پہ سینچری وہ بنا رہے، تو پھر ایسے بیٹسمین کو میرے خیال میں اس کو کھلانا چاہے میرٹ اور انصاف اور وہ ساری چیزیں تو یہ کہہ رہے ہیں. اور انڈین کرکٹ جو ہے وہ شمن گل کسی کا اپنا کوئی ٹیم تو نہیں ہے، انڈین کرکٹ ہے اور انڈینس کا جو ہے وہ حق بنتے ہیں. تو گوتم گمبھیر کے فیوریٹزم پر جو ہے وہ بہت سارے کھلاڑی بات چیت کرتے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو گوتم گمبھیر کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے یار کہ وہ اچھا کھیل رہے ہیں تو اس کو چانسز دیں. ہاں، اپنے اس کو کھلانا ہے تو پھر آپ اس کو پھر کبھی چانسز دیں جب یہ پرفارمنس بہت زیادہ کریں گے IPL میں، ڈومیسٹک میں اور ساتھ میں اوڈیائی ٹیسٹ میں، تو پھر آپ اس کو چانسز دے دیں. ایسے میں اس کا پرفارمنس خراب ہے، آپ اس کی کیریئر کی جو ہے وہ اور مزید خراب کر رہے ہو. اب ڈی ویلیئر نے بھی کہہ دیا کہ اس کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے ایسی بیچ سیریز میں، اور آشیش نہرا نے. لیکن اگر اس کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے تو پھر سنجو سمسنگ کی کیا غلطی ہے؟ کیا سنجو سمسنگ نے کوئی غلطی کی ہے کہ اس کو ڈراپ کیا ہے؟ تو اب ڈی ویلیئرز جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آشیش نہرا جو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، اور گوتم گمبھیر جو فیوریٹزم کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں. تو سنجو سمسنگ کو جگہ ملنی چاہیے شمن گل کی جگہ. جان سینا کے بارے میں ایسی کوئی نیوز آ رہا ہے، اس نے کوئی کیونکہ وہ آج ریٹائر ہوئے، مجھے کوئی خاص اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، لیکن اس کے ہاتھ میں بل ہے، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر کرکٹر جو ہے وہ PSL میں جا رہے ہیں. تو اب جان سینا بھی PSL میں آئے گا PSL کھیلنے کے لیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ امریکہ میں ہے، نہ تو PSL میں وہ آئے گا اور نہ آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ریسلنگ سے بھی ریٹائرڈ ہو گیا، اب لگ بھگ اس نے 60 سال تک پہنچ گئے ہیں، اور کرکٹ اس کا پیشہ نہیں ہے. اب وہ ریسلنگ میں کہیں پہ کوچنگ، باکسنگ میں کوچنگ کرے گا. اور یہ جو اس کے ہاتھ میں بلہ وغیرہ نظر آ رہا ہے تو مطلب یہ ویسے کوئی ایڈ شوٹنگ ہے، اور ویسے مطلب وہ جو اسٹریٹ لیول پہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسٹیڈیم سے میچ سے پہلے یا میچ کے بعد جو وہ بڑے بڑے کھلاڑی جو ہے وہ کرکٹ کی کھلاڑی وہ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں. جو آپ لوگوں نے کرس گیل کو دیکھا ہوگا، وراٹ کوہلی، باقی بہت سارے کھلاڑی ٹینس وغیرہ بھی کھیلتے ہیں. تو جسٹ فار انجوائمنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں بھی وہ جسٹ فار انجوائمنٹ ہوں، میں نے بہت ساری نیوز سرچ کی، تو ایسے مطلب کوئی نیوز نہیں ہے جان سینا کے بارے میں. جو تیسرا اپڈیٹ تھا، وراٹ کوہلی کرکٹر آف دا ایئر 2025، اوڈیائی کرکٹر آف دا ایئر، مطلب کہ وہ ایک فارمیٹ کھیل رہے اوڈیائی، اور اس میں اس کو ایوارڈ مل گیا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ICC نے اب نومینیٹ کیا ہے وراٹ کوہلی کو کرکٹر آف دا ایئر، اوڈیائی کرکٹر آف دا ایئر 2025، اور اس کو ملنا بھی چاہیے کیونکہ وہ ابھی ICC کی جو رینکنگ ہے اس میں نمبر 2 پر ہے، اور نمبر 2 پر اب لوگ کہیں گے کہ روہت شرما کو کیوں نہیں مل رہا. تو روہت شرما نے جو پرفارمنس ہے مطلب وہ جو ٹاپ پر ہے، تو اس کی پرفارمنس 2024 میں بھی تھی اور 2025 میں بھی ہے، اور 2025 میں سب سے زیادہ ٹاپ پرفارمر جو ہے وہ وراٹ کوہلی ہے. تو اس لیے وہ ٹاپ پر ہے. لیکن کیونکہ پرفارمر جو ہوتے ہیں وہ صرف مطلب ایک سال میں اچانک وہ نہیں بنتا کہ وہ ٹاپ پر آ گیا.
وہ 2-3 سالوں کی مطلب پیچھے محنت ہوتی ہے اور 30-40 میچز کے کیلکولیشن نکال کر رزلٹ نکال کر اس کی بنا پر دوسرا اور تیسرا بنتے ہیں. لیکن آخری کچھ 10-15 جو میچز ہیں اور اسپیشلی 2025 میں اس میں وراٹ کوہلی ٹاپ پر ہے. زیادہ پرفارمنس ہے, سینچریز 50s اور ایوریج اسٹرائک ریٹ سارے اس کی زبردست ہے. پلیئر آف دا میچ اور سارے جو چیزیں ہیں ریکارڈ پرفارمنس وہ وراٹ کوہلی کے بہتر ہے. تو اس لیے وراٹ کوہلی کو وہ ایوارڈ مل گیا. وہ ایک فارمیٹ کھیل رہے ہیں, نہ اوڈیائی کے نہ ٹیسٹ کھیل رہے, نہ T20 کھیل رہے, صرف اوڈیائی 50 اوور کا جو فارمیٹ ہے وہ کھیل رہے اور اس میں وہ ایوارڈ لے رہے. اور اس عمر میں, جس عمر میں لوگ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, اور اس عمر میں جو لوگوں نے مطلب ان کا بینڈ بجایا تھا اور بہت سارا تنقید کیا تھا, لیکن اب اس کو ICC وہ ایوارڈ دے رہے کیونکہ وہ گوٹ ہے, کنگ ہے, اصلی کنگ ہے اور اصلی پرفارمنس ہے اور اس کا بھلا بولتے ہیں. دیٹس وائی